السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کچھ ذاتیات پہ بات کریں گے اور کچھ اپنے ذاتی ایکسپیرینس پہ اور کچھ ہم سب کے، کیونکہ ہمارا سب کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگ سب لوگ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں زندگی کے ہر معاملے کو۔ عام طور پہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور کیسے گزارنی چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور آج کل حرام حلال کا معاملہ اس قدر خطرناک حد تک یعنی کہ بڑھ چکا ہے کہ اس کی جو ڈسٹنگوش کرتے تھے نا کہ حرام الگ ہے حلال الگ ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم۔ ایک آدمی کماتا تھا پہلے اور 10 کھاتے تھے، 8 کھاتے تھے، 12 کھاتے تھے، اور پھر بھی ان کی بچت ہو جاتی تھی۔ یہ بڑی کامن سی بات ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ ڈبل جاب کرنے لگے لوگ۔ کاروباری تو چلو کاروباری تھے، لیکن جو انہوں نے اپنا کاروبار بڑھایا، لیکن جو نوکری پیشہ تھے ان کو 2 نوکریاں کرنی پڑی۔ کیوں؟ انفلیشن، مہنگائی بڑھنے لگی۔ اور مہنگائی کب بڑھتی ہے؟ جب تھوڑا سا ملک کی اکنامی ڈاواڈول ہوتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مہنگائی بڑھتی ہی چلی جائے، بڑھتی ہی چلی جائے، اور اتنی بڑھے کہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے۔ اور کہیں دنیا میں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا، ایون ترقی پذیر ممالک میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو بھائی ریزن کیا ہوتا ہے؟ اوپر کی کرپشن۔ تو جب نیچے کرپشن ہوتی ہے اس کو پکڑا جاتا تھا پہلے، قرار واقع سزا بھی ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے، رشوت لیتے ہوئے ڈرتے تھے، حرام کماتے ہوئے ڈرتے تھے، چھپ کے لیتے تھے۔ آج لوگ چھپ کے حلال کماتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کام کر دیا کسی کا بغیر کسی رشوت و پیسے کے، تو ہمارے اوپر والے ہم سے پوچھیں گے، ہمارے نیچے والے بھی پوچھیں گے کہ بھائی کچھ تو کیا ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوگا، آپ نے بھی کمایا ہوگا، ہمیں بھی دیں ہمارا حصہ۔ تو یہ عام بات ہو چکی ہے، خاص طور پہ بڑے صغیر میں، پورے بڑے صغیر میں۔ اور وہ کرپشن جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انفلیشن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پھر ملک قرضے لیتا ہے دوسری جگہوں سے، بینکوں سے، اور جو ہے وہ اس کو بھی صحیح نہیں لگتا اگر وہ بھی نہ صحیح لگے، اور وہ بجائے ملک کی ترقی اور عوام کی خدمت کے کسی اور جگہ استعمال ہونے لگے وہ رقم، تو بس تو پھر اللہ خیر کرے، پھر تو تباہی بربادی یقیناً ہے۔ اور پھر یہاں لوگوں کے گندی سیاست ہو، اور گندی سیاست اتنی ہو کہ وہ میڈیا میں، آپ کے کھیلوں میں، اسپورٹس میں، آپ کی انٹرٹینمنٹ میں، ایوری ویئر اٹ پینیٹریٹس۔ تو جب وہ اتنا زیادہ ہو جاتی تو پھر اللہ رحم کرے، پھر تو بچنا بہت مشکل ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج ہم پہلے سے کمپیریزن کرتے ہیں تو پہلے یہ نہیں تھا کہ وہی میں نے بات کی جو ہم سے میں شروع کیا کہ ایک کماتا 10 کھاتے، پھر وہ 2 جاب کرنے لگا، پھر اس کے گھر والے، پھر اس کی گھر والی یعنی بیگمات باہر نکلیں، پھر ان کی بیٹیاں باہر نکلیں، پھر ان کی بہویں باہر نکلیں کہ ہم کمائیں تو گھر کا خرچہ چلے۔ آج ایک عالم ہے کہ جناب دونوں میاں بیوی کمائیں گے تو جا کے کچھ گزارا ہو جائے گا۔ ایک عام مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی بات ہو رہی ہے، اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس ان کی تو چھوڑیں، تو وہ جس طرح مینیج کرتے ہیں۔ سب سے افسوس کی بات یہ ہے حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی، بس پیسہ آوے جہاں سے آوے، حرام آئے حلال آئے، جیسے آئے تیسے آئے، بس پیسہ آئے۔ یہ جو رجحان بن گیا ہے، اور یہ جو ایک تفریق تھی حرام حلال کی ختم ہو گئی ہے آلموسٹ، سوائے چند لوگوں کے جو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کو جو گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہمیں بچنا ہے اس سے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خالی ہم یہ کہیں گے نہیں اوپر انفلیشن بہت تھا اور یہ تھا اور یوں تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو خراب کیا۔ میں ایک عام کی عام سطح کی بات کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے آپ کو خود خراب کیا اور ہم ضروریات سے بڑھ کے لگژریز کی طرف چلے گئے۔ اور جیسے پہلے فریج سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا کافی ہے، تو اب ہمیں ڈسپینسر بھی چاہیے۔ پہلے ہم پنکھوں میں سو لیتے تھے، ایئر کولر لے لیتے تھا، اب ہمیں اے سی بھی ضروری ہے اور ناگزیر ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک چولہا ہوتا تھا، کھانا پک جاتا، لیکن اب ہمیں اوون بھی چاہیے، مائکرو ویو بھی چاہیے، ایئر فرائر بھی چاہیے، اور رائس کوکر بھی چاہیے، الیکٹرانک ڈیوائسز، انفرا ریڈ اور جو ہے انڈکشن، وہ پتہ نہیں کتنے قسم کے آ چکے ہیں۔ بے شک بڑی سہولیات ہیں لیکن ضروریات۔ اچھا پہلے فریج کا فریزر چلتا تھا، کافی ہوتا تھا، تو اب ڈی فریزر بھی چاہیے، اس لیے کہ بقرعید کا اتنا سارا کچھ کہاں رکھیں گے، تو بانٹتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں، اور قربانی بھی زیادہ ہونے لگی ہے، خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، تقریباً 70 سے 75% ٹیکس دیتا ہے کراچی۔ اور یہ بات کوئی مانے نہ مانے، مذاق اڑائے، بیٹھ کے کھول کے بیٹھ جائیں، پتہ چل جائے گا، صرف اور صرف اتنا بڑا لاہور
2 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے. اس کا اتنا ٹیکس نہیں ہے جتنا ٹیکس، اس سے زیادہ ٹیکس صرف لیاقت آباد کی مارکیٹ جو ہے نا کراچی کی وہ دیتا ہے. یہ پورا سروے میں آیا، پورا موجود ہے. تو جب پورا کراچی دیتا ہے تو پھر سب کچھ چلتا ہے. تو یہاں قربانی بھی زیادہ لوگ کرتے ہیں، چلو بھائی ہے ان کے پاس، اللہ نے دیا ہے. لیکن فریزر جو آ گیا اتنا بڑا، مطلب وہ پہلے آئس کریم کے لیے اس کے لیے دکانوں پہ رکھا ہوتا تھا، اب ہمیں وہ بھی چاہیے. اسی طرح سے گاڑی ہمارے پاس ہوتی تھی، بہت بڑی بات ہے کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی، لیکن اب گاڑی اچھی والی چاہیے. اے سی نہ ہو گاڑی میں نہیں تو مزہ نہیں آتا، اور اس میں گانے نہ سن، LED نہ لگا ہو اور مووی نہ چلے تو مزہ نہیں ہے. اور اس میں چھوٹا سا ریفریجریٹر بھی ہو، منی فریج جیسا کہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہو اور اس میں وہ بھی ہو، یعنی پھر وہ اب گاڑی کی قیمت لاکھوں سے کروڑوں میں چلی گئی، اور کروڑوں کی بات ہی نہیں. یعنی جو زمین کی قیمت ہوا کرتی تھی، لینڈ کی، پلاٹس کی، آج گاڑیوں کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب ایک نارمل سی اچھی سی گاڑی سے جس میں اے سی بھی چلتا ہو، آپ اسی جگہ پہنچیں گے جہاں پر 1 گھنٹہ لگ رہا ہے آپ کو، تو دوسری گاڑی بھی اس میں بھی بہت زیادہ آپ کریں گے، اتنا رش میں کتنا تیز چلائیں گے، تو آپ کیا ہوگا کہ نا زیادہ چلیں 45 منٹ سے پہنچ جائیں گے. پہنچنا تو وہی ہے، پھر کیا ہو جائے گا، تیر مار لیں گے 15 منٹ بچا کر کے. ہاں ریسنگ ہو رہی تو الگ بات ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پہلے روٹیاں پکتی تھیں اچھے اچھے گھرانوں میں، اچھے گریڈ کے آفیسر ہوتے تھے، اور وہ روٹیاں پھر اگر دوپہر میں پکی تو شام میں بھی وہی کھالی آتی تھی، اور کوئی بچہ نخرے نہیں کر سکتا تھا. دوسرے دن بھی کھا لیتے تھے. ہمیں یاد ہے ہمارے اگر روٹیاں بچ گئیں رات میں تو صبح ہم کھا لیتے تھے. کوئی چونچرا نہیں تھی کہ والدین کی طرف سے کہ نہیں کھاؤ، اور زیادہ نرشنگ ہوتی ہے تو اب پتہ چل رہا ہے، لیکن پہلے برا سمجھا جاتا تھا. اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ باسی کھانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، فریج میں رکھا دوبارہ گرم کیا کھا لیا. فروزن ہوتا ہے تو فروزن آئٹم چلتے ہیں. نخرے نہیں کہ تازہ چاہیے، تازہ روٹی چاہیے. اب تازہ روٹیوں کا جو شوہروں کو بہت شوق، مردوں میں بہت زیادہ یہ، اور یہ چیز ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، لیکن ختم کرنی چاہیے. عورتیں کھانا بھی پکائیں پھر وہ آٹا گون کے روٹی میں تازی تازی پکا کے دیں. ظلم ہے کہ عورت کھڑی ہوئی ہے چاہے جو بھی ہے، یا وہ ماں ہے، بہو ہے، بیٹی ہے، کہ وہ کھڑی ہو جائے، وہ تازہ روٹی پکاتی رہے، اور مرد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ابا بیٹھا، ابا بھی دماغ خراب کرتے ہیں بیٹوں کا، بھائی سناؤ، لاؤ بچے کو کھلاؤ، تازی روٹی پکاؤ. وہ نوکرانی ہے. آپ نوکرانی لائے تھے. یعنی یہ وہ ماں کی کیا عزت کرے گا جب اس میں نخرے اتنے دکھائے گا کہ مجھے ایسی روٹی چاہیے، مجھے گرم روٹی چاہیے، مجھے گول روٹی چاہیے. کیا بےہودگی ہے، بےہودگی ہے، یہ بد تہذیبی ہے. باپ کو چاہیے ڈانٹ کے بولے. ہمارے والد کبھی ہماری مجال ہے ہم ایسے بول دیں؟ انہوں نے بھی تو ٹریننگ دی. ایسے بہت سارے افراد تھے. افسوس کی بات ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ ہمارے کچھ ایسے جاننے والے تھے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، تو ہمارے والدین کی مدد کرتے تھے. وہ تو نہیں کہتے تھے ہم کہہ رہے ہیں آج. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن ان کے یہاں سے ایک فیملی ایسی بھی تھی جن کے یہاں سے سوکھی روٹی، بالکل سوکھی روٹیاں، بالکل کڑک، اور بھر بھر کے ہمارے یہاں آتی تھیں. جیسے ہمارے یہاں دیسی مرغیاں پلی ہوئی تھیں، تو وہ روٹیاں پھر ہم بھگا کر کے ان مرغیوں کو کھلاتے تھے، جو بڑی طاقت اچھی غذا ہوتی ہے. میں نے ایک دوسرے کو پوچھا امی سے، امی یہ ان کے یہاں اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو دن رات، تو یہ باسی روٹیاں جمع کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہمارے تو نہیں ہوتی جمع. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ ان کے بچے جو ہیں نا، وہ ایک وقت کے بعد دوسری وقت کی روٹی نہیں کھاتے، اس روٹی کو تازی ہی چاہیے ان کو. میں کہا تو ان کا تو اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ روٹی بھی نہیں ہوتی، اور کہتے ہاں پھر بھی ان کو تازی روٹی چاہیے. ان کی اماں ابا نے کبھی بولا ہی نہیں، نخرے اٹھائے بچوں کے، کیونکہ دوسرے مدد کر رہے ہیں، کہیں سے مدد آ رہی ہے تو آپ اس پہ نخرے اٹھوا رہے ہیں بچوں کے بجائے اس کے. کہنا ہے بیٹا کتنی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تم لوگ جانتے ہو کس طرح ہم کر رہے ہیں، تمہارا کھانا پینا سب، پڑھنا لکھنا سارا، پہننا اوڑھنا، تو تم کو چاہیے کہ صبر کرو، اور کہنا چاہیے کہ میانہ روی اختیار کرو، اور اس میں نخرے نہ دکھاؤ. لیکن نہیں، انہوں نے پالا بچوں کو اس طریقے سے، اور ان بچوں نے ایسا کیا کہ ان کے دوسرے والی روٹی میں. یعنی یہ ایسے بھی فیملیز تھیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو آپ یہاں کیسے برکت ہوگی؟ تھوڑے سے میں بڑی برکت ہوتی ہے. کھانا پک گیا، یہی کھانا ہے، سبزی گوشت نخرے ہزار نہیں ہوتے تھے. جو پکا ہے وہ کھاؤ، نہیں کھانا ہے اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے نا. ایسی فیملیز ہیں کہ انہوں نے سختی کی جبکہ ان کا سب کچھ تھا. تو یہ جو ہم لوگوں نے، اور پھر بہترین تربیت. پھر والدین پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے جب ہم کو احساس ہو کبھی کہ یار سب لوگ اتنے بڑے ایسا ہے، ان کے پاس یہ، ان کے پاس ان کا، آپ کے پاس بہترین ہے. کیوں؟ کہ ان کو دیکھو کہ جو نہیں ان کے پاس ہے، جو کہ کتنی مشکلوں سے گزارا کرتے ہیں، اور جو ہے ان کے کبھی ایک وقت نہیں بھی کھاتے ہیں، اور کبھی تو پورا دن بھوکا رہ جاتے ہیں. ایک میجورٹی دنیا میں ایسے لوگوں کی، اور وہ اس طرح رہ رہے ہیں. تو کیا ہم ان سے سپیریئر نہیں ہیں؟ ہم ان سے اعلیٰ نہیں ہیں؟ ہمارے پاس گھر ہے، اپنا مکان ہے، بہترین ہے، فرنیچر ہے، سب کچھ ہے، الیکٹرانک کی چیزیں ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں، چاہے بہت اعلیٰ معیار کی نہیں ہے لیکن ہے.
ہمارے پاس اپنی سواری ہے، چاہے جیسی بھی ہے، سیکنڈ ہینڈ بھی گاڑی ہے، بائک بھی ہے، تو سواری ہے. تو آپ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کتنے سارے لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں آپ لوگ بہت اچھی حالت میں اور اچھے یعنی سپیریئرس میں آتے ہیں. آپ تو آپ سپیریئر ہیں، آپ کو کسی سے کمی نہیں ہوتی. آپ آرام سے پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ساری فیسلٹیز دنیا کی آپ کے پاس موجود ہیں. اس کے باوجود اگر آپ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے، احساس کمتری کا شکار ہوں گے، تو پھر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. خوشی کا معیار جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دولت، پیسہ اور اعلیٰ یعنی کہ بہت ہی موسٹ ماڈرن قسم کی مشینری، موسٹ ماڈرن قسم کا جو ہے وہ فرنیچر، اور موسٹ ماڈرن قسم کی لیٹسٹ گاڑی اور لیٹسٹ فریج، یعنی کہ وہ یہ ایسا اور ویسا، اس میں ڈبل ڈور ہے تو ٹرپل ڈور ہے. یہ ضرور نہیں ہوتا. سوری. بلکہ آپ کے لیے یہ سب چیزیں مائنر ہیں. جب آپ خوشحال ہیں اور آپ کو ساری فیسلٹیز ہیں جس معیار کی بھی ہیں لیکن آپ کو اویلیبل ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ بہت ہی یعنی خوشحال لوگوں میں آتے ہیں. تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور باقی ساری شکایتیں رہتی ہیں ہمیں. یعنی بچے ایسے بھی ہیں آج کل کے جو اب والدین سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ نے ہمیں کھٹارا پرانی گاڑی رکھی، سیکنڈ ہینڈ ہم گھومے پھرے، آپ نے ہماری بائک رکھی تھی، آپ نے ہمیں لیے ایسا مکان دیا ہوا تھا، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا. اب یہ سب چیزیں انتہائی تکلیف دیتی ہیں والدین کو، جنہوں نے کتنی مشکلوں سے اور کتنی صعوبتوں کے بعد جو آپ کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، اپنی قربانیاں دیں، اپنی خواہشیں ماریں، اپنے وقت جو ہے اپنے تفریح کا وہ آپ کو تربیت کرنے میں، پالنے پوسنے میں نکال دیا، اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ یہ باتیں کرنے لگ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ کو یعنی آپ اپنے والدین کو تکلیف دے رہے ہیں، ذہنی اور دلی، ان کا دل دکھے گا تو اس کا بھی سزا ملے گی. پھر اس کی سزا ملے گی. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جواب دینا پڑے گا کہ کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے تھے اور آپ نے حرکت کی. آپ کے پاس ایک جوڑی بھی جوتا ہے اور ایک جوڑی چپل ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں طریقے سے، کوئی حضرت آپ کی چپل جوتا نہیں دیکھ رہا ہوتا. لیکن ہمارا ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا ہوگا میں نے آج کیا پہنا تھا، آج کون سا کپڑا پہنا تھا، برانڈڈ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. فرمائشیں اور خواہشوں نے ہمیں حرام کی طرف کر دیا. مجبور ہو کے بندہ حرام کمائے گا. جب ڈیمانڈ آئے گی بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، اور چڑھ جائے گا، تنگ آ جائے گا، تو حرام کمانا شروع ہو گیا. پھر اس میں ظاہر ہے گناہ میں لذت ہے، چاہے وہ وقتی لذت ہو، لیکن لذت تو ختم ہو جاتی ہے، گناہ رہ جاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے کہ لذت ختم ہو جاتی ہے، گناہ رہ جاتا ہے. اور نیکی کرنے میں تکلیفیں اٹھاتا ہے انسان، تو نیکی رہ جاتی ہے، وہ تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں. تو کون سی چیز پریزرو کرنی زیادہ اچھی ہے؟ نیکیاں کرنا، نیکیاں پریزرو کرنا، یا گناہ پریزرو کرنا؟ اور پھر آپ ماں باپ کو گناہ گار بناتے ہیں. بیوی اگر ضد کر رہی ہے تو شوہر کو گناہ گار بنا رہی ہے کہ رشوت لے کر آؤ، حرام کماؤ. حرام کے بغیر اب عادت یہ ہو کہ حرام اتنا چاہیے کہ حوث ہی ختم ہوتی ہے. وہ پیٹ جو ہوتا ہے نا، شیطان کو ان کی آنت کہلاتا ہے، کبھی نہیں بھرتا. آپ کے سامنے مثالیں ہمارے ایلیٹس کی بہت سارے، اتنا کما لیا، اتنا لوٹ لیا، اتنا کھا لیا، کھائے جا رہے ہیں، اور وہ کہاں جا رہا ہے کچھ نہیں پتا، لیکن حوث ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ شیطان نے بھکا دیا، شیطان کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں. اور بس اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ آیت سورہ تکاثر کی پہلی، اس میں کیا ہے؟ تم اتنی حوث کی دنیا کی کہ قبریں جا دیکھی، تمہاری حوث ختم نہیں ہوتی انسان کی. تو بھائی نخرے دکھانا اور پچھلے زمانے میں بڑا اچھا تھا آج نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ آج سکون کیوں نہیں ہے؟ آج اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟ پہلے تو اتنی بیماریاں نہیں تھیں. آج اتنی پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن کیوں ہے؟ ہارٹ اٹیک کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے؟ کیوں برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اتنی ساری معاملے کیوں ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں؟ اتنے بڑے ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں؟ بیٹے کو پتہ ہی نہیں باپ نے کس طرح گاڑی کمائی لایا ہے، وہ رگڑ رہا ہے اس کو پاگلوں کی طرح، ایکسیڈنٹ کر رہا ہے، دوسروں کو بھی مار رہا ہے، خود ہی مر رہا ہے، والدین کے لیے غم. بری طرح موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بری طرح گاڑی چلاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ جنہوں نے پالا ہے ان کے سامنے لاش جائے گی تو ہماری خود تو مریں گے، ہم خودکشی کر رہے ہیں دیکھا جائے تو، لیکن ان کے اوپر کیا گزرے گی پھر؟ یہ سرمایہ ہے ان کا. آج کل کی جو جنزی، یہ جو نسل ہے اور آگے آنے والی، بدتہذیب، بدتمیز ہے، بدتمیز. بڑوں کو جواب دینا، سب کچھ کرنا، ان کو مسئلہ ہی نہیں. گالم گلوچ عام چیز ہوگی، گالی دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں. پہلے ایک گالی دے دی تو چاقو نکل آتے تھے، آج تو گالیاں پھول جھڑتے. تو بھائی یہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس میں کوئی وہ نہیں ہے زبردستی کہ آپ حرام ہی کھائیں. آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم میں سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ صبر اور شکر کے ساتھ آپ بچ سکتے ہیں. بہت لوگ ہیں، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی مشکل راستے سے گزر رہے ہیں، کیچڑ ہے، کانٹے ہیں، تو آپ اس سے بچ کے اپنا دامن بچا کے نکل جائیں بغیر زخمی ہوئے. یہی تقویٰ ہے.
تو گناہوں سے اور حرام سے اور غلاظتوں سے اس طرح بچنا ہے، اور تہذیب اور اخلاق اپنانا ہے، اپنے بڑوں کی عزت، تہذیب اور ان کی بات سننا. آج کل یہاں سنیں، یہاں سے نکالے گا تو سنتے ہی نہیں، اوپر سے چلے آتا ہے وہ. مطلب وہ کان سے گھس کے نکلے گا، گھسے گا تو نکلے گا نا الٹے سے، وہ تو یہاں اوپر سے گزر جاتا ہے جیف 100 کی طرح، 17 کی طرح. تو آپ اور ہم شکایتیں بہت کرتے ہیں، یہ ہے، یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. ٹھیک ہے، زمانہ خراب ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا نے خراب کر دیا ہے بچوں کو، سوشل میڈیا پہ مار اس کے اوپر ساری لان تان. ہم کتنا بچوں کو کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ چلیں، انٹرنیٹ، کمپیوٹر فیلڈ، سافٹ ویئر، یہ بہت زبردست فیلڈ ہے. اس میں فیلڈ میں آپ بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں، سمجھیں، کام کریں، ارن کریں، حلال رزق کمائیں، عزت کے ساتھ کمائیں، خوب کمائیں، لیکن طریقے سے استعمال کریں. فضولیات میں نہ پڑھیں، اس کو فضولیات میں جائیں، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو تباہ نہ کریں، اپنی آنکھیں، اپنا سب کچھ تباہ نہ کریں، اپنی صحت تباہ نہ کریں. اور غلط گائیڈنس ہوتی ہے، کتنے سارے واقعات ہوں کہ انٹرنیٹ پہ یہ ہوا، انٹرنیٹ پہ یہ ہوا، اس نے بہکا دیا، فلانے سے دوستی ہوئی. جیسے کہ امریکہ میں ایک بچے نے خودکشی کر لی. اس نے کہا تم اچھا مرنا چاہتے ہو، مر جاؤ، ایسا کرو، یوں کر لو، اس طرح مر جاؤ گے. وہ کر لی اس نے. یہ والدین کو پتہ ہی نہیں، بیچارے شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہوا کیا بچے کے ساتھ. وہ تم کے پاس فون میں سارا ریکارڈنگ آ گئی اس کی کہ بھائی یہ ایسے ہوا ہے، اس نے پتہ نہیں مس گائیڈ کیا. تو ان کو پتہ ہی نہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ جو اتنا سی ہتھیلی پہ رکھا ہے فون، وہ کر کیا رہا ہے. چیک رکھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بچہ بہت بڑا ہو گیا، بہت قابل ہو گیا. جو تربیت آپ کے والدین نے کی، ہمارے والدین نے کی، میں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں، پیرنٹس کو، وہ تربیت ہم نے اپنے بچوں کی کیوں نہیں کی؟ تو ہم ابا نے زیادہ سختی کر دی تھی، ہم نے کہا. تو آپ نے اتنی ڈھیل چھوڑی کہ وہ سختی نام کی چیز چھوڑیں آپ نے، تو بالکل بچہ آپ سے باہر ہو گیا، بد تہذیب، بدتمیز ہو گیا، بد کرداری کی طرف جانے لگا. ایون اللہ معاف کرے. لڑکیاں قابو میں نہیں ہیں بھائی، لڑکے تو چھوڑو، لڑکیاں قابو میں نہیں ہیں آج کل. ابایا پہن کے نکلتی ہیں، اللہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں، کالج کی یونیورسٹی کی بجائے. یہ حال ہے، یہ معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ تھا کیا کبھی؟ نیور. یعنی پردے کا اور ابایا کا غلط استعمال تاکہ وہ پہچانے نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہی ہوں. ارے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہے، اپنا ہی کر لو. کتنے واقعات ہوتے ہیں، روزانہ آتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹی وی پہ ایسے ایسے ڈاکومنٹریز آتی ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، فلانا جی یہ ہے وہ ہے. اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. جنسی بے روی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. استغفر اللہ. تو اس سے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے حرام کھایا اور حرام کھلایا اپنے بچوں کو. جو حلال کھلائے گا، حلال کھائے گا، جو آپ پیٹ میں ڈالیں گے وہی بچہ بننا بڑے ہو کے نکلے گا. تو یہ جو بہانے نہیں کرنے ہیں. بچنے والے دجال کے فتنے کے دور میں بچ لیں گے، اپنا ایمان بچا لیں گے. سمجھ میں آیا؟ اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بدترین لوگ ہوں گے جن پہ قیامت آئے گی، پھر بھی نیک لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ پہلے روح قبض کر لے گا، جہاں ہوں گے وہیں مر جائیں گے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم کسی کو جواز نہیں بنا سکتے. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے بھائی اس نے یہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے ہم نے کر لیا تو ہم کیا کریں. نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، اور اس طرح معافی بھی نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا چاہیے، اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہیے، اور ایک مصمم ارادے کے ساتھ آج سے شروع کریں، کل نہیں، آج سے. بیکاز ٹمارو نیور کمس. تو فرام ٹوڈے، اسٹارٹ فرام ٹوڈے، رائٹ ناؤ. ڈیسائیڈ کریں اور ایک سسٹم بنائیں. اور سب سے اہم چیز ہے کہ اپنی بجٹنگ میں رہیں. بجٹنگ کریں، اس میں رہیں. جو کمایا ہے حلال وہی جو ہے وہ کھانا ہے، اور اسی میں جو ہے آپ کو سب کچھ کرنا ہے. تو اور اس سے تجاوز نہیں کرنا. کہتے ہیں چادر دے کے پاؤں پھیلانا، تو چادر دے کے پاؤں پھیلائے. بچے بھی اچھے ہوں گے، فرمانبردار ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ کی رسی پکڑائیں، ان کو عبادت کی طرف بھی مائل کریں کہ بیٹا وقت پہ نماز پڑھو، روزے رکھنے کا وقت ہے روزے رکھو، نیکیاں کرو، صدقہ خیرات کیا کرو. تو جا کر کے آپ کو ذہنی اور دلی سکون ہوگا، اور اس کا غم نہیں ہوگا کہ جب مر گئے تو کیا ہوگا. مریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں گے کہ ہم نے حلال کھایا، حلال کھلایا، اور اپنے بچوں کو بہترین تربیت کی. دعاؤں کی درخواست ہے، دعا میں یاد رکھیے گا. اور امید ہے کہ کچھ اس میں سے ایسی بات ہوگی جو بری نہیں لگی ہوگی بلکہ سمجھ میں آئی ہوگی. ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ توفیق بھی دے سب کو عمل کرنے کی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.